بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی اربوں خربوں رحمتیں نازل ہوں اس ذات پر جن کے سبب سے انسانیت کو وجود ملا، جن کے طفیل ہدایت ملی، جن کی بدولت نجات ملے گی اور جن کی وجہ سے رب کی سرمدی رضا نصیب ہوگی اور جن کی شفاعت سے ہم بہرہ مند ہوں گے۔ اس لیے رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جو کہ ہر امتی کو پورے کرنے ضروری ہیں۔ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ یہ بات فرما دیں کہ دنیا جہان میں بسنے والے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں قائم ہے۔ اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اس لیے تم ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی پر بھی جو کہ خود اللہ پر اور ان کے احکام پر دل و جان سے ایمان رکھتا ہے، اور اس نبی کا اتباع کرو تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی ذات کے بارے میں بشر ہونے کا عقیدہ رکھے۔ کچھ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات کے اعتبار سے بشر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نور تھے، حالانکہ قرآن مجید کی آیات سے اور بہت ساری احادیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محض بشر ہونے کا نہیں بلکہ سید البشر ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میں وہ پہلا انسان ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہی ہوں گا اور میں ہی وہ پہلا انسان ہوں گا جس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ آپ کو امام الانبیاء اور خاتم النبیین مانا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے بہت ہی خوبصورت مکان بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اس کے گرد چکر لگانے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نبوت والے محل کے کونے میں چھوڑی ہوئی آخری اینٹ ہوں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ نمبر 4، امت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی عزت افزائی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں نہ مبالغہ ہو اور نہ تقصیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی اور تعظیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، جس طرح آپ کے صحابہ کرام کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہو تو ایسا نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یوں کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یا حضور نے فرمایا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر ہم ان کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ باعث اجر ہوگا۔ نمبر 5، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ کی حیات فی القبر کا عقیدہ رکھیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوبارہ اٹھنا ہے، اس لیے مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہاری طرف سے بھیجا ہوا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ تو ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرات انبیاء کرام کے اجسام حرام کر دیے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔ عام انسانوں کی طرح ریزہ ریزہ نہیں ہوتے بلکہ آثار حیات ہونے کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے
ہمارے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور جو کوئی مسجد نبوی میں درود و سلام پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے گا میں اس کو خود سنوں گا، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجے گا وہ مجھ تک ملائکہ کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا۔ نمبر 6، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کا عقیدہ رکھ۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نمبر 7، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں حق یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکت پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس وقت آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ آپ کے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو اس بات پہ خوشی نہ ہوگی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک درود پاک کا ہدیہ بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام پیش کرے گا میں 10 بار اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری عافیت اور تندرستی کی دعا مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو آخرت کے لیے دعا مانگوں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو ابھی دعا کر دوں۔ اس نے عرض کی، دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعتیں پڑھ کر یہ دعا مانگو۔ دعا کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے پروردگار کی طرف توجہ کی اپنی اس حاجت کے سلسلے میں تاکہ یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش میرے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔